guide us to the right path, to the straight way. All praise be to Allah and Cherisher, the sustainer of the worlds, and may the blessings and peace be upon the master of Prophet on all of his companion, the primary aim of light that has been programmed, recognized. There is nothing but to receive some blessing from Allah subhanahu wa ta'ala. محترم سامعین اور اسٹیج پر رونق افروز نہایت محترم اور مقتدر علماء کرام، دانشوران نظام، واٹ از رائٹ، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، اور اس قرآن کریم کے حفظ کرنے والے کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بڑی آسانی کے ساتھ یہ معاملہ ہو جاتا ہے۔ آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ قرآن کو حفظ کرنے کے لیے کتنی محنتیں اور کتنی مشقتیں اٹھانے پڑتی ہے۔ یہی مکتب اور مدرسے میں پڑھ کر بچے حافظ قرآن بنتے ہیں۔ یہ اصحاب صفہ کا چبوترا پوری دنیا کے گوشے گوشے میں پھیل گیا، اور یہی مدارس اور مکاتب سے پڑھنے والے بچے آگے چل کر کے حضرت قاسم نانوتوی جیسے کردار کو ادا کرتے ہیں اپنی زندگی کے اندر۔ ہم اندازہ نہیں کر سکتے کہ ان کی کتنی محنتیں ہیں۔ وہ جو تعلیم کا ایک ٹینشن اور دباؤ رہتا ہے ذہن کے اندر، یہی وجہ ہے کہ وہ طالب علمانہ زندگی میں موٹا نہیں ہوتا، وہ ایک دم پتلا رہتا ہے، لاغر کمزور رہتا ہے۔ وہ جو تعلیم کا ایک ٹینشن ہے، پڑھائی کے زمانے میں آپ اندازہ نہیں کر سکتے، کئی چھڑیاں ان کے پیٹھ اور پشتوں پر ٹوٹ جاتی، کئی رحل ٹوٹ جاتے ہیں، کتنے تماچے لگتے ہیں، کیسی ذلت اور خاری سے گزرنا پڑتا ہے، تب جا کر حافظ قرآن بنتا۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مکاتب میں پڑھ کر کے، مدارس میں پڑھ کر کے بڑے آسانی کے ساتھ یہ بچے حافظ قرآن بن جاتے ہیں۔ آپ کو نہیں معلوم کہ ان کے استاذ نے ان کے اوپر کتنی محنتیں کی، وہ رات کو اٹھ کر اپنے نرم اور گرم بستروں سے اٹھ کر وہ بچوں کو جگا رہا ہے فجر سے 1 گھنٹہ پہلے پڑھنے کے لیے۔ آپ کو نہیں معلوم کہ بچے کے استاذ نے کتنی محنتیں کی ہے۔ آپ تو سو رہے ہیں، وہ رات کو 3 ہی بجے اٹھ کر بچوں کو جگا رہا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مدارس، یہ مکاتب ایسے ہی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ کو نہیں معلوم کہ ان کے ذمہ داروں نے کتنی قربانیاں دی اور کتنی جہد و مسلسل کے بعد یہ ادارے کھڑے ہوتے ہیں۔ ایک شخص مجھے مل گیا، کہنے لگا کہ مولانا فلاں صاحب نے مدرسہ کھول لیا اور نہ جانے کہاں کہاں سے ان کے پیسے آ رہے ہیں۔ میں نے کہا اشارہ مت کیجئے، کھل کر بتائیے کیا بتانا چاہتے ہیں۔ یہ ادارے اور یہ مکاتب کیسے کھڑے ہوتے ہیں یہ ہم جانتے ہیں، آپ نہیں جانتے۔ ان میں پیسے کہاں سے آتے ہیں اور کتنے جہد و مسلسل کے بعد اور کتنی پریشانیوں کے بعد پیسے اکٹھے ہوتے ہیں یہ ہم جانتے ہیں، آپ نہیں جانتے۔ تم کیا دیتے ہو؟ کہا حضرت وہ میرا مسئلہ نہیں۔ میں نے کہا میرا مسئلہ نہیں، یہی مسئلہ ہر آدمی کا۔ کوئی تعاون نہیں دیتا، وہ چند گنے چنے مٹھی بھر لوگ ہوتے ہیں جن کے تعاون سے ادارے چلتے ہیں، اور ان سے بڑی تعداد تان و تشنی اور تنقید میں لگی رہتی ہے۔ خدا کے واسطے بچو بدگمانیوں سے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک حدیث میرے سامنے سے گزری، میں نے پڑھا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کن عالما او متعلما او مستمعا او محبا لهم ولا تكون الخامس فتهلك۔ اسی حدیث کو دوسری روایت میں بیہقی نے جو نقل کیا ہے اس میں صاف لفظوں میں واضح فرمایا کن عالما، اے لوگو عالم بن جاؤ۔ اگر عالم بننے کی صلاحیت و طاقت نہیں ہے تمہارے اندر تو متعلم بن جاؤ، جاؤ جا کر کے پڑھو۔ مولانا اکرام الحق صاحب ندوی کے مدرسے میں، مدرسہ ہدایت الاسلام میں، مدرسہ زینت القرآن میں، اور جا کر کے سیکھو قرآن مجید اور اللہ کا کلام۔ جاؤ جا کر کے پڑھو۔ اگر عالم نہیں بن سکتے، آگے فرمایا او متعلمن کہ تم طالب علم بن جاؤ۔ عالم نہیں بن سکتے، 60 سال کی عمر ہو گئی، 70 سال کی عمر ہو گئی، عالم نہیں بن سکتے، طالب علم تو بن سکتے ہو نا۔
جاؤ جا کر کے پڑھو قرآن مجید اور سیکھو اور اپنے قرآن کریم کے اندر کیا کہا۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکتے او مستمیعن، آگے فرمایا او مستمیعن، سننے والے بن جاؤ، ماننے والے بن جاؤ۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکتے او محبا لہم، آگے فرمایا او محبا لہم، تو ان سے محبت کرنے والے بن جاؤ، ان کو تقدس کی نگاہ سے دیکھو، عظمت کی نگاہ سے دیکھو۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ چار ہی بننا پڑے گا، اگر یہ چار میں سے کچھ نہیں بن سکتے، یہ زبان ہے زبان رسالت مآب، صادق و مصدوق، وَأُوتِيتُ الْعِلْمَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے علوم جسے دے دیے گئے ہوں، وہ فرماتے ہیں عاجزی اظہار کرتے ہوئے اگر یہ چار میں سے کچھ نہیں بن سکتے تو محمد کے دامن میں پانچواں کوئی اور راستہ نہیں ہے، پانچواں بنو گے ہلاک ہو جاؤ گے۔ اس لیے لوگوں اس مجلس میں بیٹھ کر اپنے دل میں اور اپنے دامن میں جھانک کر کے دیکھو، کیا تم عالم ہو، کیا تم متعلم ہو، کیا تم مستمع ہو، کیا تم ان سے محبت کرنے والے ہو؟ اگر نہیں ہو تو تمہاری اس دھرتی پر تمہارا کوئی وجود نہیں ہے۔ یہ زبان ہے زبان رسالت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیو، لوگ سمجھتے ہیں کہ مدارس اسلامیہ صرف دین اور ملت کے حفاظت کے مراکز ہیں۔ مدارس اسلامیہ نے اس ملک کے بسنے والے مسلمانوں کی تہذیب کی حفاظت کی، انہوں نے اس ملک کے بسنے والے مسلمانوں کے دین کی حفاظت کی، انہوں نے ثقافت کو سجایا، انہوں نے زبانوں کو محفوظ کیا، انہوں نے کلچر اور تمدن کو ایک سمت دیا۔ مراکز اسلامیہ نے اس ملک کو آزاد کرانے میں ایک بنیادی رول اور اہم کردار ادا کیا ہے۔ مجھے معاف کیجئے اور بڑی جرت کے ساتھ یہ کہہ لینے کا موقع دیجئے، اگر مدارس نہ ہوتے یہ ملک ہندوستان آزاد نہیں ہوتا، اگر مدارس کے علماء نہ ہوتے ملک ہندوستان کی آزادی نہیں ہو پاتی۔ آپ کو تاریخ یاد ہونی چاہیے، 35,000 علماء نے ملک ہندوستان کی آزادی کے لیے اپنی گردنیں کٹا دی، اور 50,000 علماء سولیوں پر لٹک کر جام شہادت کو نوش کیا، صرف اس ملک ہندوستان کی حفاظت کے لیے۔ آج انہی مسلمان سے اور انہی مدارس کے علماء نمائندہ سے ان سے سند اور سرٹیفکٹ مانگی جاتی ہے، ان کے سروے کی بات کی جاتی ہے۔ میں ان جاہلوں سے اس اسٹیج سے کہہ دینا چاہتا ہوں، اگر تمہیں تاریخ معلوم نہ ہو تو پہلے پڑھ لو، پھر بولو، سوچ لو، سمجھ جاؤ، اس کے بعد کسی بات کے بولنے کی جرات کرو۔ میرے بھائیو، یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لوگ مایوس ہوتے جا رہے ہیں، عوام تو درکنار، خواص میں مایوسی آ رہی ہے، علماء میں مایوسی آ رہی ہے، قائدین کی صفوں میں مایوسی چھاتی چلی جا رہی ہے۔ لوگوں مایوسی کا شکار نہیں ہونا۔ امیر شریعت رابع مولانا منت اللہ رحمانی اور امیر شریعت سابق مولانا ولی رحمانی رحمت اللہ علیہ، یہ وہ چٹائی ہے جہاں سے جرت کی، عظیمت کی، حوصلوں کی للکار کی آواز اس ملک کو دیا گیا ہے۔ آپ کو تاریخ معلوم ہونی چاہیے، نسبندی کا زمانہ ہے، زبانوں پر تالے، اگر بولتا ہے تو خانقاہ کا سجادہ نشی مولانا منت اللہ رحمانی آواز لگاتا ہے، اور بہار ہی نہیں ملک ہندوستان بھر میں اور دلی کے اندر اور پورا دلی ایسے سہم جاتا ہے کہ اندرا گاندھی جیسی طاقتور وزیر اعظم حرکت میں آ جاتی ہے، پریشان ہو جاتی ہے، ملک کا نقشہ بدلتا ہے، نسبندی کے خلاف قانون تو پاس کرنا چاہے لیکن نہیں ہوتا۔ امیر شریعت رابع مولانا ولی رحمانی رحمت اللہ علیہ انہی مدارس اسلامیہ کے لیے 3 فروری 2002 کو ناموس مدارس اسلامیہ کنونشن جامعہ رحمانی میں بلا کر ملک کے قائدین، علماء، صلحاء اور سماج کے بااثر طبقے اور سیاسی لیڈران کو جمع کر کے واجپئی جی کو یہ پیغام دے دیا تھا کہ واجپئی جی بہک کر نہ بولا کیجئے کہ دہشت گردی مدرسے میں ہے۔ ایک مدرسے کا نشان آپ بتا سکتے ہیں
وہ نہیں بتا سکے. وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی جی نے اپنے بیان کو بدلا اور دی ہندو ٹائم میں وہ بیان شائع ہوا. دنیا نے دیکھا اس درویش عالم ربانی اس مخلص قائد دورہ کی ایک آواز پر ملک کا نقشہ بدلا ہے. لوگوں یقین جانیے چلے گئے امیر شریعت رابع اور صاحب سب کو جانا ہے یہ کائنات کا نظام نہیں ٹکنے والا, یہ چلتا رہے گا. لوگوں مایوسی کا شکار نہیں ہو رہا. لوگ سمجھتے ہیں کہ مدارس اسلامیہ تفقہ فی الدین کا ذریعہ, یہاں صرف علماء اور حفاظ پیدا کیے جاتے ہیں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے, بڑی جرت اور ہمت کے ساتھ تاریخ کے حوالے سے یہ بتا دینا چاہتا ہوں, گزشتہ 200 سال میں بھی علماء نے ہی اس ملک کی سیادت کی اور قیادت کی. گزشتہ 200 سال میں رہبری اور رہنمائی کی. 1857 کی جہاد فراسی کا چیف کمانڈر کون؟ مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ.